السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل جرنی تھرو دا قرآن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ 11ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ 11واں پارہ یا تعذیرون، اس کے بھی دو حصے ہیں، سورہ توبہ کا بقیہ حصہ اور سورہ یونس مکمل۔ سورہ ہود کا ابتدائیہ بھی اس میں شامل ہے۔ سورہ توبہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 منافقین کی مذمت کی گئی، نمبر 2 مومنین کی 9 صفات، اور نمبر 3 غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ کا ذکر۔ منافقین کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کے بارے میں منافقین کے جھوٹے بہانوں کی اپنے نبی کو خبر دے دی۔ نیز منافقین نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مسجد درار بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس میں کھڑا ہونے سے منع فرمایا اور نبی علیہ السلام کے حکم سے اس مسجد کو جلا دیا گیا۔ نمبر 2 مومنین کی 9 صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، حمد کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں اور سجدہ کرنے والے ہیں، نیک کاموں کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے ہیں، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نمبر 3 غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ، حضرت مرارہ بن ربی رضی اللہ عنہ۔ ان تینوں نے 50 دن کا بائیکاٹ کیا گیا، پھر ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ سورہ یونس کی 4 باتیں اس پارے میں مذکور ہیں۔ نمبر 1 توحید کہ رازق، مالک، خالق اور ہر قسم کی تدبیر کرنے والا اللہ ہی ہے۔ نمبر 2 رسالت، اور اسی کے ضمن میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ملتا ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا بیان ہے اور حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بھی مذکور ہے۔ نمبر 3 قیامت کا بیان ہے کہ قیامت والے دن سب کو جمع کیا جائے گا اور کفار کو اس کا یقین نہیں۔ نمبر 4 قرآن کی عظمت بیان کی گئی کہ یہ بڑی دانائی کی کتاب ہے۔ انبیاء کے قصوں میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، انہوں نے بات نہیں مانی، سوائے کچھ لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں محفوظ رکھا اور باقی سب کو جو کہ نافرمان تھے پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے بات نہ مانی، بلکہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور ان کو جادوگر کہا۔ ان کے مقابلے میں اپنے جادوگروں کو لے آیا، جادوگر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر اور مسجدیں بنائیں اور مسجدوں میں سب نماز ادا کریں۔ فرعون اور اس کے ماننے والے بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں غرق ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستے بنا دیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا اور انہی کے نام پر اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرآن میں 4 جگہ سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس اور سورہ صافات میں صراحتاً حضرت یونس کے نام سے آیا ہے، اور 2 جگہ حضرت سورہ یونس اور سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر ذو النون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر پکارا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ کے 2 رخ ہیں، ایک ان کا مچھلی کے پیٹ میں جانا اور اس کا تفصیلی ذکر سورہ صافات میں ہے، دوسرا ان کی قوم کا ان کی غیر موجودگی میں توبہ اور استغفار کرنا، سورہ یونس میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہو کر اللہ کا عذاب آنے کو یقینی دیکھ کر نینوا کی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو سمندر میں طغیانی کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی، ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی بالکل صحیح سالم اور زندہ رکھا۔ چند روز بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے مرد اور عورتیں اور بچے اور بڑے سب صحرا میں نکل گئے اور انہوں نے آہوزاری اور توبہ و استغفار شروع کر دی اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان سے ٹل گیا۔ سبحان اللہ۔ سورہ ہود کا جو ابتدائی حصہ اس پارے میں مذکور ہے
اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان بیان ہوئی کہ اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں، چاہے وہ آپ چھپائیں یا ظاہر کر دیں۔ پارہ نمبر 11 مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پارہ نمبر 12 کے خلاصہ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔